ایران امریکہ معاہدے پر دستخط ہو گئے، آبنائے ہرمز کھل گئی، آئل سے لدے کئی بحری جہاز گزر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات کے دوران گفتگو، بتایا آن لائن دستخط ہوئے، باقاعدہ دستخط جمعہ کو ہوں گے۔ جے ڈی وینس دستخط کے لیے جنیوا جائیں گے۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے پرامید، کہا ایران کے پاس دانشمندانہ قیادت موجود ہے، تہران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ معاہدہ مکمل ہو چکا، عظیم معاہدہ پورے خطے میں امن و سلامتی لے کر آئے گا، ایران کے معاملے پر اتحادیوں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر نے ایران کو $300 ملین دینے کی بات جھوٹ قرار دے دی، کہتے ہیں یہ جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے تہران کو تعمیر نو کے لیے $300 ملین کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں، پیسے خلیجی اتحادی ملک دیں گے۔ ایران ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے تو اس فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت عام سی دستاویز ہے جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی، کئی اہم نکات پر تکنیکی سطح کی بات چیت ہوگی۔ ان کی تاریک رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ باضابطہ تقریب جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی پاکستان کی ہوگی۔ پاکستان کے بہترین دوست اور برادر ممالک، میں ان سب کا جناب اسپیکر اس تاریخ ساز موقع پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران امریکہ تاریخی امن معاہدہ پاکستان نے کر دکھایا، جنگ کی تاریخ رات کے بعد دنیا میں امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ معاہدے پر دستخط 19 جون کو جنیوا میں ہوں گے، میزبان پاکستان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دنیا نے امن کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا، فریقین نے مشکل حالات میں تدبر، دانش اور صبر کا دامن نہ چھوڑا اور تمام محاذوں پر فوجی کارروائی روکنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، شہباز شریف نے کہا امریکہ ایران معاہدہ سفارتکاری کی کامیابی امن اور مکالمے کی فتح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اظہار تشکر، سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور چین کی تعریف۔ مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب اہم قدم ہے، ایران تمام ممکنہ حالات اور آپشنز کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ، کہا تفصیلی مذاکرات کے بعد مجلس شورا کے متن کی حمایت کی۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری شقیں شامل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت طویل مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہو جائے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر دستاویز ہو سکتی ہے۔ پنجاب کا 5,131 ارب روپے کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ اخراجات کا تخمینہ 3,569 ارب 60 کروڑ روپے لگایا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 650 ارب اور پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ روپے مختص، تعلیم کے لیے 900 ارب، صحت کے لیے 680 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ میں 100 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ۔ طلباء کے لیے لیپ ٹاپ، الیکٹرک اسکوٹیز اور سائیکلوں کی فراہمی کی اسکیمیں بجٹ کا حصہ۔ پنجاب میں بادلوں کی انٹری، ظفروال شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، تیز بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کم کر دی۔ درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، بارش کے باعث کئی سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل، 22 جون تک ملک بھر میں بادل برسیں گے۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت گر گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، سرگودا، سیالکوٹ میں بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، سندھ میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ،
8 अफराद की हलाकत का खदशा। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक लॉस एंजलिस से शुमाल में वाक़े एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर फ़ौजी तैयारा हादसे का शिकार हुआ। तैयारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद एयरफील्ड पर गिरकर तबाह हो गया। शरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनाल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को जबरी गुमशुदा शख्स के तौर पर जाहिर किया। BYC के धरने में दहशतगर्द आदिल को जबरी गुमशुदा करार देकर उसका इल्ज़ाम रियासत पर लगाया गया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आदिल ने 2024 में BLA में शमूलियत इख्तियार की। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आदिल 16 फरवरी 2026 को आवारान में दहशतगर्दी के दौरान मारा गया। मोदी सरकार की मजहबी तासुब और नफरत का बीज पूरे भारत को अपनी लपेट में लेने लगा। भारत में मोदी हुकूमत नाकाम। मणिपुर, नागालैंड की तरह एक और रियासत में फिरका वाराना फसादात शुरू हो गए। भारतीय जरीदे दी इंडियन एक्सप्रेस मुल्क में उठने वाले फसादात को सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड के ज़िला देहरादून में पानी के मामले पर शुरू होने वाला झगड़ा फिरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गया। एक शख्स कत्ल, 3 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई। 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खसूसी ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान जिल बर्ट्रान का कहना है, ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि फितना अल-ख्वारिज के अलावा मुतअद्दिद आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ऐसे हालात में खामोश नहीं रह सकता। यूरोपीय यूनियन दाइश खुरासान को अफगानिस्तान से जन्म लेने वाला सबसे बड़ा आलमी दहशतगर्द खतरा समझती है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ़े काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर। किस्वा फैक्ट्री से गिलाफ़े काबा को मस्जिदुल हराम मुंतकिल किया गया। 250 माहिरीन और हरमैन इंतज़ामिया के कारकुन तब्दीली के अमल में शरीक हुए। गिलाफ़े काबा की तब्दीली तकरीबन 4 घंटों में मुकम्मल हुई। ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। अमरीकी सरजमीन पर ईरानी तराने की गूंज। फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी फुटबॉलर्स की लॉस एंजलिस के स्टेडियम में एंट्री। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अमरीकी सरजमीन पर ईरानी तराने की गूंज। फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी फुटबॉलर्स की लॉस एंजलिस के स्टेडियम में एंट्री। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।